کے ساتھ میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، پیپلز پارٹی ناراض ہے اور بہت ناراض ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد سے گرفتار اسپیکر سندھ اسمبلی سراج درانی آمدن سے زائد اثاثوں اور کرپشن کے الزام میں 1 مارچ تک نیب کی تحویل پہ رہیں گے۔ بدھ کے روز کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا تھا اور نیب ٹیم اہم دستاویزات اور فائلیں اپنے ہمراہ لے گئی تھی، جس پر پوری سندھ کابینہ ان کے گھر کے باہر دھرنا دے کر احتجاج کرتی نظر آئی۔ آج آغا سراج درانی نے کہا معلوم نہیں نیب ٹیم گھر سے کیا لے کر گئی ہے اور کیا اپنے پاس سے شامل کر لے گی۔ پیشی کے موقع پر میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے یہ بھی کہا مجھے انکوائری میں بلایا ہی نہیں تو کہاں سے تعاون کروں؟ میرے گھر میں میرے بچوں کو بند کر کے 6 گھنٹے کارروائی کی گئی، میرے گھر کی بے حرمتی کی گئی۔ ان کی مرضی ہے، اگر ہمارے گھر کی ان کے ساتھ بھی اللہ کرے گا۔ سراج درانی کی گرفتاری پر کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی شکایت کی کہ نیب اہلکاروں نے سراج درانی کے اہل خانہ سے بدسلوکی کی، اپوزیشن جماعتوں سے رابطے میں ہیں، ان سے ساتھ دینے کی درخواست کی ہے۔ ان کی فیملی کو ہم ایک نیب کی ٹیررزم سے ہم بچا نہ سکے۔ سگریٹ پی رہے تھے، ان کو اتنی شرم نہیں آئی اور ان کو کسی نے کہا کہ جی مجھے سگریٹ نہ پیے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ایک بچی نے تو اسے کہا تمہیں پتہ نہیں کیا کر سکتے اور دھواں سے منہ پہ مارا سگریٹ کا اگلا ٹچ۔ چیئرمین نیب ذمہ دار ہیں، اگر ان کا سبارڈینیٹ ایسی بدتمیزی ایک بچی کے اوپر سگریٹ کے دھوئیں پھینکنا آپ برداشت کریں گے؟ آپ لوگ ہم سے کیسے برداشت ہو گئی ہے؟ لیکن کسی کی تذلیل کرنا، خاص طور پہ فیملی کی تذلیل کرنا، یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے جو کہ نیب کے ملازمین نے کی ہے۔ انہوں نے نیب مراد علی شاہ نے نیب پر دہشت گردی کا الزام لگایا، جس پر نیب کی جانب سے وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے۔ نیب اعلامیہ کے مطابق حکومت سندھ کا دہشت گردی کا الزام افسوسناک ہے۔ چادر اور 4 دیواری کا تقدس اولین ترجیح ہے۔ نیب کا ہر قدم قانون کے مطابق ہوتا ہے، مجاز عدالت سے اجازت لی جاتی ہے۔ اس سے قبل وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے الزام لگایا کہ نیب تحریک انصاف کے وزیر اعظم کا اعلی کار ہے۔ سعید غنی اس موقع پر شدید برہم دکھائی دیے۔ کراچی میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے شکوہ کیا کہ ملک میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے لیے الگ الگ قانون کیوں ہے؟ اس ملک میں ایک قانون ہے، ایک آئین ہے۔ اب اس آئین کو مسلم لیگ نون کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے الگ طرح سے اور پیپلز پارٹی کے لیے الگ طرح سے اب استعمال نہیں کر سکتے۔ مجھے تو افسوس ان لوگوں پہ ہوتی ہے جب ہم کوئی بات کریں تو کہتے ہیں اب سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ پنجاب کے کون سے کیس کا ٹرائل کراچی میں ہو رہا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ انکوائری کی اسٹیج پر نیب کسی کو گرفتار کر سکتی ہے اور نیب کو گرفتار کرنا چاہیے تو وزیر اعظم کو بھی کرو، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو بھی کرو، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بھی کرو، ان کے اور جتنے لوگ ہیں ان سب کو کرو۔ اور اگر اس طرح انکوائری اسٹیج پہ گرفتاری کے بعد گھر میں رہنے والی خواتین کو 6 گھنٹے ہراساں کرنا، حفظ بیجا میں رکھنے کی اجازت ہے تو عمران خان کی فیملی کو کرو، علیم خان کی فیملی کو کرو، پرویز خٹک کی فیملی کو کرو، اسد کیسر کی فیملی کو کرو، پرویز الہی کی فیملی کو کرو، پھر ہم مانیں گے نا کہ آپ انصاف کر رہے ہیں اور ایک جیسا رویہ سب کے ساتھ رکھیں۔ پیپلز پارٹی رہنما مولانا بخش چانڈیو نے پوچھا کیا اسپیکر سندھ اسمبلی کوئی ڈاکو تھے یا مفرور تھے؟ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسپیکر کی توہین عام بات نہیں ہے۔ وفاق نے سندھ کا تقدس نہ مانا تو ہم وفاق کے تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ ہم گالیاں دینے کی عادی نہیں لیکن ہم بخشیں گے بھی نہیں۔ آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ رویہ اور رکھا ہے، کیسز تو اوروں پر بھی ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے کیوں نہیں لگے؟ ان کے اہل خانہ کی توہین کیوں نہیں کی گئی؟ آغا صاحب کو کیوں؟ پھر سندھ کے نمائندوں کو کیوں؟ پھر سندھ کے اسمبلی کے اسپیکر کی توہین کیوں؟ وفاقی حکومت صاحبہ اگر سندھ کے خود مختاری کا آپ تسلیم نہیں کریں گے، سندھ کے تقدس کو، ان کے اداروں کو تقدس قبول نہیں کریں گے تو ہم بھی وفاقی حکومت کے تقدس کا اور اس سیاسی گرما گرمی کا اثر سندھ سے نکل کر وفاق تک جہاں پہنچا، اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں دھواں دار احتجاج کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے ہر سطح پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آغا سراج درانی کسی چیز میں ملوث ہو لیکن یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے پوچھا یہ کیا طریقہ ہے کہ اراکین پارلیمنٹ سے بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ جس آغا سراج کو کل گھسیٹ کے گاڑیوں میں ڈال کے اندر جیل میں ڈالا، اس کی فیملی کو 12 گھنٹے، عورتوں کو کیا قصور کیا ہے؟ ہم نے قصور کیا ہے، ہمیں سزا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ یہ ملک کی چڑھا ہے ہمیں سوریوں پہ چڑھانے کے لیے۔ قابل مذمت ہے یہ ایکشن، قابل شرم ہے یہ ایکشن اور قابل توہین ہے یہ ایکشن۔ جبکہ ان اعتراضات کا جواب تحریک انصاف کے شفقت محمود کی جانب سے دیا گیا۔ بڑی اچھی بات ہے آپ کالا قانون کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ سوئے ہوئے تھے 5 سال؟ کیوں نہیں آپ نے قانون کو تبدیل کیا؟ 18ویں ترمیم کر سکتے ہیں، قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے؟
نیب جو ہے وہ حکومت کے محتاط نہیں ہے. نیب کوئی ہدایت جو ہے وہ پرائم منسٹر سے نہیں لیتا. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ ایکشن لے رہا ہے اور وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اس سے. ناظرین, اس سارے کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 6 بنیادی اعتراضات ہیں. پیپلز پارٹی پہلا اعتراض یہ کرتی ہے کہ اس کی لیڈرشپ کے خلاف جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ تحریک انصاف کروا رہی ہے. اس سلسلے میں وہ تحریک انصاف لیڈرشپ کے بیانات کا حوالہ دیتی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے 9 فروری کو بلوکی میں پلاٹ فار پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. پارلیمنٹ چلانے کے لیے جتنی کوشش کرنا تھی کر لی, اب کوئی رعایت نہیں ملے گی. جس نے کرپشن کی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا. یہ جتنا میں دیکھ رہا ہوں شور مچ رہا ہے اسمبلی میں شور, ہم ان کے ساتھ پوری طرح کوشش کریں جی ٹھیک طرح چل جائے اسمبلی. جتنی ہم نے کوشش کرنی تھی ہم نے کر لی ہے. اب کسی قسم کی رعایت کسی قسم کے کرپٹ آدمی کو نہیں ہم دیں گے. پیپلز پارٹی کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کوئی بھی کارروائی ہونے سے پہلے ہی تحریک انصاف لیڈرشپ کو علم ہوتا ہے. اس کا واضح مطلب ہے کہ تحریک انصاف کارروائی کرنے والوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس موقف کی سپورٹ کے لیے بھی پیپلز پارٹی وفاقی وزراء کے بیانات کا حوالہ دیتی ہے. عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چوروں نے کس طرح لوٹا ہے. یہ ڈکیت تھے, یہ شریف نام کے تھے, اندر سے پورے بدماش تھے. یہ ڈان تھے اس ملک کے, سیاست کے یہ ڈان تھے. انہوں نے اس ملک کو لوٹا. 40 بندے لائن میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. 40 بندے گولی اندر ہوگی, یہ چوہے جلندر ہوں گے. تیسرا اعتراض پاکستان پیپلز پارٹی یہ کرتی ہے کہ سندھ میں ہوتا ہے تحقیقات راولپنڈی میں کیوں. آج سعید غنی نے بھی یہ گلا کیا کہ کبھی پنجاب کا کیس بھی سندھ میں چلایا گیا. ناظرین, چوتھا اعتراض یہ کہ اپوزیشن لیڈران کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, حکومتی اراکین کے خلاف کیوں نہیں ہوتی. اعتراض نمبر 5, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ماننا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم واپس لینے پر رضامند نہیں, اس لیے کارروائی ہو رہی ہے. آصف زرداری کہہ چکے ہیں کہ ان پر 18ویں ترمیم کی واپسی کے لیے دباؤ ہے, اس لیے تو ان کے دوستوں کو پکڑا جا رہا ہے. تو میرے کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ کا جھگڑا ہے, اور 18th امینڈمنٹ میں یہ سمجھتے نہیں کہ میں کرنا بھی چاہوں تو بلوچستان نہیں مانتا, کے پی نہیں مانتا, پنجاب نہیں مانتا, سندھ نہیں مانے. اور پیپلز پارٹی کا چھٹا اور آخری اعتراض یہ ہے کہ تحقیقات کے مرحلے پر ہی گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے اس آخری اعتراض کا جواب نیب پہلے دے چکی ہے. نیب کے مطابق انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ملزم کو گرفتار نہ کیا جائے تو وہ شواہد مٹا دیتے ہیں. ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے میڈیا انٹرویوز میں برملا ان خطرات کا اظہار کیا. 8 نومبر 2018 کو اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آگ پلازوں کو نہیں لگتی, آگ تو ریکارڈ کو لگ جاتی ہے. پیراگون سکینڈل میں جس کو گواہی دینے کے لیے بلایا جاتا تھا یا تو وہ بندہ غائب ہو جاتا تھا یا پھر گواہی دینے سے کترانے لگتا تھا. یہ فیصلہ نیب نے کرنا ہوتا ہے کہ کس ملزم کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے, کس سٹیج پہ کرنا ہے. کیا وہ ہمارے جو وٹنسز ہیں ہمارے ان کو کیا انفلوئنس کر رہے, کیا وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کر رہے, اور وہ کس قسم کا کیس ہے اور کس قسم کا ہمارے سامنے جو ہے ملزم ہے. آپ کے سامنے آپ کے علم میں ہے کہ اس ملک کے اندر جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ پلازے کو آگ لگی, پلازے کو تو نہیں لگتی آگ, ریکارڈ کو لگتی ہے. تو اگر آپ بندوں کو باہر چھوڑیں گے تو وہ ریکارڈ اور وہ جو وٹنسز ہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں پیراگون کے اندر ہم جس کو بلاتے ہیں کہ آؤ آ کے گواہی دو, پیراگون یہ کس کی ہے, اس کے بعد یا وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے اور یا وہ بندہ جو ہے وہ بہانے بناتا ہے. دوسری جانب اعتراض اٹھانے والے کہتے ہیں کہ ڈی جی نیب کا یہ موقف مان لیا جائے تو تحقیقات پر اگر کوئی سب سے زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے وہ وزیر اعظم خود ہیں. وزیر اعظم عمران خان پر خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا الزام ہے, جس کی تحقیقات نیب کر رہا ہے. اسی طرح نیب کا کیس تو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری پر بھی ہے. اعظم خان پر مالم جبہ میں سرکاری اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کا الزام ہے. وزیر دفاع پرویز خٹک بھی اس کیس میں ملزم ہے. یہ ملزم تو اپنے عہدے کے لحاظ سے بھی اتنے طاقتور ہیں کہ نیب تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا. اسی طرح تحریک انصاف کے دیگر قائدین پر بھی نیب کیسز ہیں. بابر اوان پر نندی پور پاور پلانٹ کا کیس ہے. زلفی بخاری کے آف شور کمپنیاں ہیں اور پھر نیب اس حوالے سے تحقیقات بھی کر رہی ہے. عمران خان کے اتحادی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی بھی نیب کی جانب سے کرپشن کیس کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن نیب نے ابھی تک
तहरीक इंसाफ के किसी लीडर को गिरफ्तार किया है तो वो सिर्फ अलीम खान है। तो नाज़रीन, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पीपल्स पार्टी के 6 एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं? क्या इन गिरफ्तारियों में तहरीक इंसाफ का कोई हाथ है? और अगर हाथ नहीं है तो गिरफ्तारियों का सिलसिला दीगर जमातों तक ही क्यों महदूद है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा शाजिया मरी साहबा। शाजिया साहबा, शुक्रिया आपके वक्त का। आपका बुनियादी एतराज़ यही है कि जो सलूक रवा नैब ने आपके साथ रखा या दीगर अपोजिशन के साथ रखा वो हुकूमतों के साथ नहीं। आप ये मानते हैं गिरफ्तारी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अगर ये एक स्टेज पे होती हैं तो फिर ये सबके साथ एक जैसा सलूक हो? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अकाउंटेबिलिटी के हम खिलाफ नहीं हैं, एहतसाब के अमल के हम खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एहतसाब का अमल हो, लेकिन शफाफ अमल हो। हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से ये एहतसाब का अमल इस वक्त बरपा है, इस वक्त प्रैक्टिस हो रहा है, जिस पर कि इतने सवाल उठ रहे हैं, ऐसा अमल जो है वो जारी रहे, क्योंकि इस अमल से बहुत ज़्यादा शक व शुबात उभरे हैं और उसकी वाज़ेह मिसालें हमारे सामने मौजूद है। एक मिसाल जिसका जिक्र आपने खुद किया कि हुकूमती वज़रा और पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान के साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा जो अपोजिशन जमातें बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के साथ किया जा रहा है, ख्वाह फिर वो रुकन असेंबली स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली ही क्यों ना हो। और आज हमने इस तशवीश का इजहार किया, कल हमने मजम्मत की है जिस तरीके से स्पीकर सिंध असेंबली जनाब आगा सिराज दुरानी साहब को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद आपने देखा कि उनके घर कराची में रेड किया गया। उनके घर 5 खवातीन मौजूद थी, कोई मर्द नहीं था फैमिली का। उन खवातीन को उनके अपने घर में हिरासा किया गया, उनको अपने घर के अंदर एंटर नहीं करने दिया, बागीचे तक उनको महदूद कर दिया और 8 से 12 घंटे वो वहां रहे। और जिस तरीके से नैब एहलकारों ने वहां बिहेव किया वो काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है। ये रवैया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्यों अपनाया जा रहा है, इस पर हमें सख्त तशवीश और अफसोस है। जी, गिरफ्तारियां जब होती हैं, इस पे एक नैब का मौक़िफ़ है। नैब ये कहता है कि जनाब ये लोग से मुराद आपके वो लोग जिनको गिरफ्तार किया जाता है, वो लोग असर और रसूख रखते हैं। रिकॉर्ड जब बिल्डिंग्स जलती हैं तो बिल्डिंग नहीं रिकॉर्ड जला करते हैं, तो असर और रसूख रखते हैं, ज़ोदोकोप किया जाता है विटनेसेस को, इसलिए गिरफ्तार करना जरूरी होता है। और आप लोगों की अगर गिरफ्तारी की जा रही है या फिर कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किए जा रहे हैं केसेस आपके, तो उसकी वजह यह कि कहीं आप लोग असरअंदाज ना हो केसेस पे। अगर ये मंतक है नैब का तो फिर जहां पर जिसका रेफरेंस या जिसका केस है उसको वहां से मुंतकिल क्यों नहीं किया जाता? मतलब पंजाब के केसेस या रेफरेंसेस हैं, फिर उनको आप मुंतकिल करें, पंजाब से निकालें, इस्लामाबाद भी पंजाब के करीब है, आप सिंध में चलाएं। फिर केपी के जो केसेस हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो आज हुकूमत में बैठे हैं, अहम ओहदों पे बैठे हैं, मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठे हैं, स्पीकर की पोजीशन पे बैठे हैं, जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आ चुके हैं, लेकिन उनका ताल्लुक हुकूमत से है या वो हुकूमत के एलाइज हैं, उस पर वो रवैया उनके साथ इख्तियार नहीं किया जाता। गो के मैं कहती हूँ किसी के साथ ये गलत रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए, किसी को बगैर जवाज अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मुल्क जो है वो एक सिस्टम के तहत चलता है और नैब जैसे इदारे को ये अख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो कानून का गलत इस्तेमाल करे। वो कानून जो ऑलरेडी बहुत जो है एक पेचीदा और एक गलत और काला कानून है, उसका फिर गलत इस्तेमाल, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। मुझे तो अफसोस है कि चेयरमैन नैब ने अभी तक इस बात का नोटिस नहीं लिया कि किस तरीके से आगा सिराज दुरानी साहब के घर वालों को कल इतने घंटों तक परेशान किया गया, किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। आपको याद होगा कि कुछ माह कबल कुछ प्रोफेसर्स को भी इस तरीके से हिरासा किया गया था और उसके बाद नैब के एहलकार को माफी मांगनी पड़ी थी। तो क्या अवाम को चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा कि हमारे साथ जो रवैया हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, हमारे बेसिक राइट्स की वायलेशन है, और फिर चेयरमैन नैब इस पर नोटिस लेंगे और कुछ अमल करेंगे? तो शायद साहब, एक तो आपका ये मानना कि रवैया जो आपके साथ रखा जा रहा है वो हुकूमती वज़रा के साथ नहीं, चले यहां तक इस बात को माना जाता है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जो कुछ हमारे खिलाफ या जो कुछ नैब कर रहा है इसके पीछे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो मैम यहां पे फिर सवाल उठता है, नैब ऑटोनमस इदारा है, अपना आप खुद मुख्तार है, कोई असर रसूख नहीं रखती हुकूमत नैब पे, तो आप अपने खिलाफ होने वाली उस कार्रवाई को तहरीक इंसाफ के खाते में क्यों डालते? बहुत अच्छे सवाल किया आपने अली हैदर। हम हुकूमत के खाते में डालना नहीं चाहते, हम मानना चाहते हैं
کہ یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. چونکہ حکومتی وزراء خود بیان دیتے ہیں اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے. بہت شکریہ شازیہ صاحبہ آپ کا. وقت ہے بریک کا جی. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو نون لیگ کے رہنما مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ٹیک اے بریک. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہیں. آغا سراج درانی کی گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے دیگر اپوزیشن پارٹی سے بھی مدد مانگ لی ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت نے اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری کو نامناسب قرار دیا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد فقان عباسی نے کہا کہ یہ آغا سراج درانی کا ذاتی نہیں اسپیکر کے عہدے کا معاملہ ہے. اسپیکر کی گرفتاری جمہوریت پر حملہ ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم سسٹم کو بچانا اور چلانا چاہتے ہیں لیکن حکومت کی کوئی نیت نہیں ہے. جبکہ احسن اقبال کو اچانک ڈیم یاد آ گیا. 13 ارب روپے کی پبلسٹی کیمپین چلائی گئی. جو ڈیم فنڈ کے اندر 9 ارب روپیہ آیا ہے اس میں 1.25 ارب روپیہ بیرون ملک سے ہے. باقی سارا پیسہ سرکاری ملازموں کی تنخواہوں پہ ڈاکہ ڈال کے زبردستی اکٹھا کیا گیا. فوج کی تنخواہیں کاٹ کے 2 ارب روپیہ جمع کرایا گیا. ٹیچرز کی سرکاری ملازموں کی تنخواہ کاٹ کے جس محکمے کا کیس لگا ہوتا تھا اس کا سربراہ جا کے چیف جسٹس صاحب کو چیک پیش کر رہا ہوتا تھا. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس کو قوم کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ جو بابا ڈیم بنے تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈیم بنا کے جاؤں گا وہ قوم کو ڈیم کے نام پہ بیوقوف بنا کے چلے گئے. احسن اقبال کو ڈیم پر لگنے والے پیسوں کی وصولی کا خیال کیسے آ گیا؟ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر آنے والی مشکلات دونوں پارٹیز کو قریب لائیں گی یا معاملہ زبانی جمع خرچ تک ہی رہے گا؟ دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے ناظرین کہ مسلم لیگ نون کو کسی نہ کسی حد تک ریلیف ملنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. شہباز شریف رہا ہو چکے ہیں. نواز شریف بھی رہائی کے لیے پر امید ہے. حمزہ شہباز کو پہلے ملک سے باہر جانے کی اجازت ملی پھر قیام بڑھانے کی اجازت بھی مل گئی. نون لیگ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی بھی تو کسی حد تک اور کس حد تک تاریوں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اپوزیشن واویلا تو کرتی ہے لیکن نتیجہ 0/0 نکلتا ہے. یوں معلوم ہوتا ہے ناظرین کہ اپوزیشن عمران خان کے جارحانہ انداز کے آگے بے بس ہے. یہ بے بسی کیوں ہے؟ ان سوالوں کا جواب لیں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سر بات یہ ہے کہ یہ ریلیف آپ کو کچھ حد تک ملا ہے, بہت اچھی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں اب آپ نے آواز اٹھائی ہے, آپ کی اپنی مشکلات بھی ہیں. کس حد تک آپ پیپلز پارٹی کی اس معاملے میں سپورٹ کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس وقت یہ ایسا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ جتاؤں کہ جب نواز شریف اور ہمارے دیگر لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت مختلف لوگوں کا کیا تاثر تھا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے ظرف کے مطابق باتوں کو پیش کیا تھا, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ باتوں پہ جب نواز شریف اور شہباز شریف اور دیگر لوگوں سے جو ابھی تک زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پہ اعتراض ہے اور پھر ہر ایک کا اپنا ظرف ہوتا ہے. اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب سے تو کسی کو مفر نہیں ہے, نہ کوئی فرار ہونا چاہتا ہے, ضرور کریں لیکن ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک تو احتساب جو ہے وہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. میں فوراً یہ آغا سراج درانی صاحب کا جو ایشو ہوا ہے اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ مثلاً آغا سراج درانی سے اگر کوئی مسئلہ ہے نیب کو تو اس کا ایک یعنی کہ طریقہ کار ہونا چاہیے نا. جس طریقے سے دیواریں پھلانگنے کا پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہیں پہ کسی کو کہ اس طریقے سے اور اندر عورتیں ہوں اور وہاں پہ کوئی مرد نہ ہو, بے شک مرد بھی ہو تب بھی آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ دیواریں پھلانگیں کسی کی. اور آغا سراج درانی کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ اسپیکر ہے سندھ اسمبلی کا. ایک سمبولک حیثیت اس کی بہت زیادہ ہے. آپ کے پاس ہوں گے ثبوت آپ ضرور کریں, آپ ان کے خلاف مطلب پروسیڈنگ کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن کوئی ایسن طریقے سے ہونا چاہیے نا. کوئی آپ لوگوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اس طریقے سے تو آپ کا احتساب جو ہے وہ مذاق پہلے ہی بن چکا ہے, مزید مذاق بن جائے گا اور کل سے بنا ہوا ہے. بالکل وہ قابل مذمت چیزیں. عمران خان صاحب نے 9 فروری کو بلو کی ایک جگہ پہ تقریب تھی,
وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. پارلیمنٹ چلانے کے لیے جتنی کوشش کرنا تھی ہم نے کر لی. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کے لیے اب تک شاید تھوڑا بہت ریسٹرین تھا اور وہ کہتے ہیں اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ریسٹرین نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صبر ہوتا کیا ہے, پارلیمنٹ ہوتی کیا ہے, جمہوریت ہوتی کیا ہے. انہوں نے جمہوریت کی خبریں بنائی ہوئی ہیں. ان کو کیا پتہ جمہوریت کیا ہے. پارلیمنٹ میں لعنت بھیجی ہوئی ہے. انہیں کیا پتہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس کی سینٹیٹی کیا ہوتی ہے اور ماضی میں کس طرح سے حکومتیں اور پارلیمنٹ جو ہیں ان کو چلایا گیا. یہ نظام جو ہے یہ فریجائل ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے. آپ مطلب کہ دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ دھمکیاں آمیز بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کو قانون ہے کیا؟ آپ عدالت ہیں, آپ سپریم کورٹ ہیں, آپ کیا ہیں؟ آپ نیب ہیں. مطلب یہ انڈیپینڈنٹ اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن حکومت کے اندر بیٹھا ہوا جو خود یعنی کہ جس کے خلاف انکوائریاں ہیں, جس کے کئی منسٹرز کے خلاف انکوائریاں ہیں, جس کے چیف منسٹرز کے خلاف انکوائریاں ہیں, اور جس کی اپنی سگی بہن جو ہے اس کے پاس سے باقاعدہ چوری کا مال برآمد ہو چکا ہے اور وہ مان چکی ہے. تو اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو نام آپ کی پارٹی کا تحریک انصاف ہے, تو یہ کون سا انصاف کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کو انصاف سمجھتے ہیں؟ اور کیا پاکستان کے عوام نے کہ پنجاب میں اور ان کیسز میں جس میں آپ کی قیادت کو شامل کیا گیا تھا اس میں کچھ حد تک ریلیف ملنا شروع ہو گیا آپ کو عدالت کی طرف سے, ضمانتیں بھی ہو گئی, بعض کی ضمانتیں جیسے میاں صاحب کی متوقع بھی ہے کہ شاید ہو جائے گی. یہ ریلیف آپ کو ملنا جیسے جیسے شروع ہوا آپ کی زبانوں کی سختی میں تھوڑی سی کمی آتی گئی. لیکن پیپلز پارٹی کی حمایت میں اب جب اترے ہیں آپ تو وہ کس حد تک جائیں گے آپ, کیونکہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے, پیپلز پارٹی کی سختیاں بتدریج بڑھتی جا رہی ہیں. بات یہ ہے جی, یہ کس بات کا ریلیف مل رہا ہے؟ نواز شریف یا شہباز شریف کے بارے میں ہائی کورٹ نے یہی کہا ہے نا نیب کو کہ آپ کے مقاصد کچھ اور تھے, ان کے اوپر تو کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی. نواز شریف کے خلاف 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے, آپ کو بیلیں دینی پڑ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں ریلیف کون سا ہے؟ آپ نے جو زیادتی پچھلے 2-2.5 سال کی ہے نواز شریف سے, اس کا مداوع کون کرے گا؟ کی بات نہیں کر رہا ہے جی, قانونی ریلیف کی بات کر رہا ہوں میں, قانونی ریلیف کی بات کر رہا ہوں سر, کسی اور ریلیف کی بات نہیں کر رہا جو پروسیس کے تھرو ہوتا ہے. میں قانونی ریلیف ہی کی بات کر رہا ہوں, میں قانونی ریلیف کی بات کر رہا ہوں. جو نواز شریف کو سزا دی گئی تھی وہ بھی تو قانون ہی نے دی تھی نا. وہ آپ نے 1.5 سال پناما کر کے اقامے پہ سزا دی تھی نا, تو وہ کرپشن تو نہیں تھی نا میرے بھائی. تو بات یہ ہے کہ نواز شریف کی تو وزارت عظمیٰ اقامے پہ چلی گئی, لیکن عارف علوی اور عمران خان جو ہیں ان کی تو ویڈیو کیسٹ موجود ہے کہ پی ٹی وی پہ قبضہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور بہت ساری باتیں, سول نافرمانی کی تحریک اور مطلب کہ لوگوں سے الٹی سیدھی اپیلیں, ان پہ تو کوئی اکراس دی بورڈ تو قانون حرکت میں نہیں آیا ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک معصوم کو آپ گناہ گار بنا کے پیش کرتے ہیں تو ساری زندگی تو اسے جیل میں نہیں رکھنا نا, اور اس کو اگر بیل مل رہی ہے تو یہ ریلیف نہیں ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ جو 2-2.5 سال سے زیادتی ہو رہی ہے, جو وزارت عظمیٰ گئی, جو الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی, نتائج تبدیل ہوئے, یہ سارا پاکستان کے عوام کو ریلیف چاہیے اصل میں. تو وہ ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, کون سا ریلیف ہے؟ آپ نے کہا کہ قانون کو تو یہ پہلے جیل رکھا, آپ نے جو ہے وہ تفتیش شروع کی, کچھ نہیں ملا, ضمانت مل گئی, چلیں وہ آپ کی سائٹ کے لوگ معصوم تھے. پیپلز پارٹی میں جن کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ بھی سب معصوم ہیں سر؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا, میں کوئی قانون نہیں ہوں, میں کوئی عمران خان تو نہیں ہوں نا کہ جو میں کہوں کہ جی ہم نہیں چھوڑیں گے پیپل پارٹی والوں کو. بھائی بات یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ ثابت کرے گا نا, اس کا ذمہ داری ہے آئینی کہ وہ ثابت کرے. اگر کوئی پیپل پارٹی والا نے کیا ہے تو قانون ثابت کرے گا, عوام کو پتہ لگ جائے گا. نہیں ثابت کرے گا تو دیواریں پھلانگنے سے اور عورتوں سے بدتمیزیاں کرنے سے تو آپ ثابت کچھ نہیں کر سکتے نا. اس سے تو آپ مطلب کہ ایک مذاق بنا کے پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو پیش کر رہے ہیں. تب تو آپ قانون تب بھی نہیں تھے سر, لیکن آپ یہ کہا کرتے تھے کہ زرداری صاحب کرپٹ ہیں اور ان کا ٹولہ کرپٹوں کا ٹولہ ہے, تب تو آپ کھلم کھلا الزام بھی لگاتے تھے, بلکہ آپ تو فیصلہ صادر کر دیتے تھے. جی بالکل ہم لگاتے تھے, وہ بھی لگاتے تھے, ہم بھی لگاتے تھے. وہ ہمارے خلاف کیسز بناتے تھے, ہم ان کے خلاف بناتے تھے, اور اس کے بعد ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے اس میں اس بات کا اظہار بھی تو کیا تھا نا کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں.
تو بات یہ ہے کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ادارے جو ہے احتساب کریں گے، حکومتیں نہیں کریں گی، لیکن عمران خان کو تو ان باتوں کا علم نہیں ہے نا، اس نے تو خود یہ کہا ہے سلسلہ چلتا رہا کہ میں تکلیف پہنچاؤں گا۔ ہماری طرف سے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا، بہت کچھ چیزیں اور ہوئی ہیں، اب میں اس کے چکر میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہماری پیچھے 5 سال حکومت تھی، ہم نے تو کوئی ہے جو ادارے کرتے ہم نے نہ کسی کو منع کیا، نہ کسی کو کہا، نہ ہم نے یہ کہا کہ میں انہیں تکلیف پہنچاؤں گا۔ یہ کسی وزیر اعظم کی یہ لینگویج ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں انہیں تکلیف پہنچاؤں گا، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ آپ لوگوں کو مکان دینے سے رہے، لوگوں کو روزگار دینے سے رہے، آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، گیس کے بلوں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، آپ ریلیف دے نہیں سکتے، آپ کہتے ہیں میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ مطلب یہ کون سا طریقہ ہے گورننس کا؟ اور آپ صحیح اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن جو ہے نا، آپ کو تو زبردستی لا کے بٹھایا گیا ہے نا، آپ جیتے تو نہیں ہے نا الیکشن، 1000 سے تک یہ کام کر نہیں پائیں گے، آپ کو یہ اسمبلیاں اور یہ سسٹم اٹھا کے باہر پھینکے گا۔ اور مارچ تک 40 کے قریب جو لوگ ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے، وہ لوگ آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی بھی۔ سر اگر اتنے بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں تو کیا کریں گی آپ کی جماعت؟ کیا کرے گی سر؟ قانونی جنگ لڑے گی یا کسی اور محاذ پہ جو ہے اس کا مقابلہ کیا جائے گا؟ دیکھیں، اگر انصاف نہیں ہوگا نا تو اس طرح کی گرفتاریاں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہیں، ہماری پہلے بھی ہو چکی ہیں، پیپلز پارٹی والوں کی بھی ہو چکی ہیں۔ ہاں، اگر انصاف کرنا ہے، گرفتاریاں کرنی ہیں، تو پھر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، خیرات تو گھر سے شروع ہوتی ہے نا۔ آپ کرتے کیوں نہیں اپنے پرنسپل سیکرٹری کے خلاف؟ آپ علیمہ خان کے خلاف، عظمہ خان کے خلاف کیوں نہیں کرتے انکوائری؟ آپ ان لوگوں کو جیلوں میں کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ معلم جبا کا کیس کیوں نہیں کھولتے؟ آپ نندی پور کا کیس کیوں نہیں کھولتے؟ آپ NICL کا کیس کیوں نہیں کھولتے؟ آپ EOBI کا کیس کیوں نہیں کھولتے؟ اس لیے نہیں کھولتے کہ یہ سارے اس کے جو مجرم ہیں آپ کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ بچاتے ہیں، اور لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے ان کے اوپر جھوٹے کیس بنائیں گے تو آپ بناتے رہے، کرتے رہے گرفتاریاں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کو گرفتاریاں کرنے سے کوئی ڈرتا ہے کہ یا پہلی دفعہ ہوں گی نا گرفتاریاں؟ پہلی دفعہ نہیں ہوں گی، یہ گرفتاریاں تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں۔ وہ ہے نا کہ کیا شیخ ملے گا تجھے گل فشانی کر کے، ہیلو، وہ ہے کہ کیا شیخ ملے گا تجھے گل فشانی کر کے، اور کیا پائے گا تو توہین جوانی کر کے، اور تو ڈراتا ہے انہیں آتش دوزخ سے جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے۔ تو کر لیں گرفتاریاں، کتنی کریں گے گرفتاریاں، لیکن یہ نظام اور یہ حکومت رہے گی نہیں اگر یہ ان کا یہی لچھن رہے، یہی اگر طریقہ رہا، ناانصافیاں ہوئی تو یہی اسمبلیاں اٹھا کے ان کو باہر پھینکیں گی۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے سامنے اپوزیشن بے بس نظر آتی ہے، صرف بات کر رہی ہے، کچھ کر نہیں پا رہی۔ دیکھیں، جمہوریت میں بات ہی ہوتی ہے، جب کرنے کا وقت آئے گا نا، ہم کو یہ نہیں ہے کنٹینر والے یا دھرنے والے، ہم میچور طریقے سے کاروائی کریں گے، اور جس دن کاروائی کریں گے تو یہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور وہ ہم کریں گے ضرور، اور ان قریب ہوگی، آپ دیکھیے گا۔ ویسے وہ ممکنہ طور پہ ہو کیا سکتی ہے سر، یہ بتا دیں، اور وہ ہوگی مشترکہ یا بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہم عملی طور پہ مظاہرہ اپنے وقت پہ کریں گے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور پتہ لگ جائے گا، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرح سے نہیں کریں گے جس طریقے سے چائنا کے صدر کو روکا گیا تھا، یا ترکی کے صدر جو ہے ان کی تقریر کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، جس طرح سے پاکستان کی معیشت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ہم وہ یہ کام نہیں کریں گے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آج پارلیمنٹ کے باہر احسن اقبال صاحب کو اچانک ثاقب نثار صاحب یاد آ گئے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیسے ہم ان سے وصول کریں گے، اور انہوں نے بڑے الزامات بھی لگائے۔ یہ اچانک سے غصہ آپ کا ہے عمران خان پہ، ٹھیک ہے، وہ ثاقب نثار صاحب پہ آج بڑا غصہ نکالا آپ نے اور بڑی بات کی، اس کی کیا وجہ تھی سر؟ دیکھیں، ڈیم کے پیسے ہم تو اس وقت کہتے رہے، میں نے 10 دفعہ کہا ہے، یہ ڈیم آلریڈی جو ہے یہ نوسر بازی تھی ساری، جس پہ 150 ارب لگ چکے ہیں، جس کی زمین خریدی جا چکی ہے، جس کے لیے 23 ارب روپے بجٹ میں رکھے جا چکے ہیں، وہ یہ ڈیم بنا رہے ہیں۔ یہ اصل میں طریقہ ہوتا ہے پیسے کٹھے کرنے کا، یا علیمہ خان کے پاس سے، عظمہ خان کے پاس سے جو 107 ارب نکلے ہیں،
یہ چندے کا پیسہ ہے نا جو شوکت خانم کے نام پہ لیا گیا تھا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ ڈیم کے نام پہ آپ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جب ہوگی وہ پتہ لگ جائے گی، لیکن سابق چیف جسٹس نے اپنے آپ کو ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے تو پیش ہی نہیں کیا. یہ دنیا کے پہلے چیف جسٹس ہیں سابق، جو جب لندن میں گئے ہیں تو انہیں پی ٹی آئی کے ایک نمائندے نے ریسیو کیا ہے. اگلے دن ایک سیاسی جماعت کے 2 لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. یہ کام تو کوئی سول جج نہ کرے، کوئی میجسٹریٹ نہ کرے. اپنی غیر جانبداری دکھانے کے لیے چیف جسٹس ہو کے اگر ایک پارٹی کے ساتھ کھلے عام انہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں اور انہوں نے انہیں ریسیو کیا ہے، تو پھر یہ جو چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا اسی پارٹی کے، عمران خان بھی تو اس میں شامل تھے نا، یہ اکٹھے ہو گئے تھے تو ملے تو کچھ بھی نہیں. 9 ارب روپے، 9 ارب میں زیادہ تر آرمی کے لوگوں کی تنخواہیں ہیں، دیگر لوگوں کی تنخواہیں 6-7 ارب روپے، انہیں تو کسی نے کچھ نہیں دیا. بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب آپ کا. ناظرین، مشاہد اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن اپنی آئی پر آ گئی تو پھر عمران خان صاحب کے چاروں طبق روشن ہو جائیں گے. وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے وزیر اطلاعات کی. وزیر اطلاعات سے وجہ اختلاف تک وہ کیسے پہنچے، اس وقفے کے بعد. حاضر ہیں جی. وزیر اطلاعات کا کام کیا ہے؟ میڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر حکومتی ایجنڈے کی تکمیل، یا پھر میڈیا کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور اپوزیشن پر الزامات لگاتے لگاتے اسپیکر کا کام اور مشکل بنا دینا. تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو وزیر اطلاعات تو نشریات کا کرہ فواد چودھری کے نام نکلا، مگر فواد چودھری بطور وزیر اطلاعات میڈیا اور حکومت کے درمیان پل بننے کی بجائے وجہ اختلاف نظر آ رہے ہیں. ساتھی بھی مخالفت اور طنز کی نظر ہوتے ہیں. اس پر ترہ یہ ہے ناظرین کہ وزیر اطلاعات ہونے کے باوجود ایم ڈی پی ٹی وی کے خلاف ورک کرنے میں شریک ہوئے اور پھر اپنے ہی وزیر اعظم کے دفتر میں موجود ساتھی کو گھر دیا. حکومت جو عوام کے ووٹوں سے آئی ہوتی ہے وہ یونین پہ پابندیاں نہیں لگایا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سیاست کی سمجھ نہیں ہے. فواد چودھری کا اشارہ کس جانب تھا، اس کی وضاحت نعیم الحق کے جوابی ٹویٹ نے کر دی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو پی ٹی وی بورڈ اور اس کی انتظامیہ پر پورا اعتماد ہے. وزیر اعظم کو یقین ہے کہ پی ٹی وی کو بی بی سی کی طرح ایک آزاد ادارہ ہونا چاہیے. حکومت اس کے لیے تمام اقدامات کرے گی. جی ہاں ناظرین، نعیم الحق کا شکوہ آیا تو پھر فواد چودھری جواب شکوہ لیے ٹویٹر پر آ گئے اور جواب شکوہ میں ایک شعر ان کی نظر کیا. شعر یوں تھا: ہوا ہے شہ کا مصائب پھر ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی ناظرین، نعیم الحق پھر پڑھ گئے اور پھر ٹویٹ پر بطور ٹویٹ جواب دیا. پی ٹی آئی میں تمام نئے آنے والوں کو عمران خان کی فلسفی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے. پی ٹی آئی ایک مضبوط نظریاتی تحریک ہے اور اس کی کامیابی کی وجہ اس کے رہنماؤں کا انصاف اور ایمانداری کے حصول کا پختہ عزم ہے. جو اس سے مختلف سوچتا ہے اس کا پارٹی میں کوئی مستقبل نہیں. فواد چودھری کے غصے کی نظر صرف اپوزیشن نے ساتھی ہی نہیں ناظرین بلکہ حلیف جماعتیں بھی ہیں. اب یہ سننے کے بعد اتحادی جماعت نے ناراضی کا اظہار کیا. اس ناراضی کو دور کرنے کے لیے پھر نعیم الحق کو مشکل ٹاسک پورا کرنا پڑا. ہمارا جو اتحاد قائم ہے وہ مضبوط ہے، وہ رہے گا. پرویز الہی صاحب اسپیکر کی حیثیت سے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. لے ناظرین، اتحادیوں کی صورتحال تو یہ ہے. اب اپوزیشن کہاں محفوظ رہ سکتی تھی؟ 15 نومبر 2018 کو سینٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات کا داخلہ اپوزیشن رہنما پر الزامات لگانے کی وجہ سے بند کر دیا گیا. مگر وزیر اطلاعات اپنی بنیادی ذمہ داری میڈیا مینجمنٹ، مگر ان کی میڈیا مینجمنٹ کے ہاتھوں میڈیا ہی مشکل کا شکار نظر آتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا ایک جو مطمع نظر ہے کہ ان کو ایکسپریشن کی بنیاد حاصل ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں سر. دنیا میں آزادی ایسی نہیں ہے جس کی کوئی لمٹ نہ ہو. جی ہاں ناظرین، وزیر اطلاعات کا خیال ہے کہ پاکستان کا میڈیا ترقی یافتہ ملکوں کی طرح آزاد ہے. اتنا آزاد ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. We are one of the most modern countries in the world. ہمارا جو میڈیا کمپیریزنز ہیں وہ آپ کسی تھرڈ ورلڈ سے یا مسلم ورلڈ سے نہیں کر سکتے. ہمارا میڈیا کمپیریزن تو فرسٹ ورلڈ سے ہوتے ہیں. جتنی یہاں پر میڈیا کو آزادیاں حاصل ہیں
جس طرح کا میڈیا کا یہاں پر ماحول ہے یہ تو کسی اور تھرڈ ورلڈ میں یا مسلم کنٹری میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فواد چودھری کا یہ بھی خیال ہے کہ بہت زیادہ معلومات تک رسائی تناؤ اور جنگ کا موجب بنتی ہے۔ ہم پریڈکٹ کر رہے تھے کہ میڈیا اتنا جب زیادہ ہو جائے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کانفلکٹ بڑھے گا یا کانفلکٹ کم ہوگا۔ انفارمیشن کا بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ کانفلکٹ بڑھا بھی دیتی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے یہ ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات کے مطابق پاکستانی میڈیا بلیک میلر ہے اور ان کی حکومت اس بلیک میلنگز میں نہیں آنے والی۔ آپ کا ماڈل بڑا سمپل رہا ہے، آپ کا ماڈل یہ رہا ہے کہ آپ نے حکومت کو بلیک میل کیا، حکومت سے پیسے لیے اور اس کے اوپر آپ نے افواہ چلایا۔ نہ میری انفارمیشن منسٹری اور نہ یہ حکومت یہ بلیک میل ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن جناب میڈیا پر تانا زنی کے علاوہ وہ میڈیا کو بہتر کاروبار کرنے کا مشورہ بھی دیتے رہے اور میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نیا ادارہ بنانا ممکن بھی قرار دیا گیا۔ یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پیمرا جو ہے اس کا قانون ریویو کریں گے۔ ایک پریس کونسل چل رہی ہے، ایک پیمرا چل رہی ہے۔ پیمرا اور پریس کونسل وہ تمام ایک اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے جو صرف پرنٹ میڈیا کو ڈیل کرتی ہے۔ پیمرا ایک اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے جو صرف الیکٹرانک میڈیا کو ڈیل کرتی ہے۔ ہم پیمرا اور پریس کونسل دونوں کو ختم کریں اور ایک نئی باڈی جو ہے اس کو بنایا جائے۔ ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے فری سپیچ کو سکویز کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہیٹ سپیچ کو سکویز کرنا ہے۔ تو ناظرین میڈیا کے بارے میں اس رویے کی وجہ سے صحافی اکثر ان سے شکوہ کرتے ہی نظر آئے ہیں۔ پی ٹی وی جو ان کا اپنا ادارہ ہے، ان کے دائرہ اختیار میں ہے، وہاں کے ورکرز بھی احتجاج ہی کرتے رہتے ہیں۔ You have to make a commitment. You have to make a commitment. پی ٹی وی بورڈ کے بعد سر ہم آپ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ نو سر، نو سر ہمیں کوئی دلچسپی نہیں آپ کی بات میں۔ اس طرح نہیں ہوگا سر ہم آپ کی بات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ نہیں رکھیں تو آپ ہمیں مار دیں، گرفتار کروا دیں۔ نو سر نو، you have to make a commitment sir۔ جس طرح یہی نہیں ناظرین، شیخ رشید کو کراچی میں اس لیے پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا گیا کہ وہ فواد چودھری کو سمجھائیں۔ نا اے پی پی ٹی وی آپ نے ہٹا لی ہے بھائی، کسی کو مجبور نہ کریں۔ آپ فیڈرل منسٹر ہیں، آپ نے جو ہے اس ملک میں آپ کہتے ہیں کہ آزاد میڈیا کا کریڈٹ لیتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں لوگوں کو، آپ فواد چودھری کو بتائیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے ناظرین کہ پریس کے وزیر فواد چودھری کا کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ کے پریس کلبز میں داخلہ بند ہو چکا ہے۔ فواد چودھری نے ایک بار انکشاف اور اقرار کیا تھا کہ وہ وزیر اطلاعات نہیں بننا چاہتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک اس کام کا کریڈٹ نہیں ملتا، یعنی خواہش کے برعکس عہدہ نہ ملنے پر غصہ میڈیا پر نکلتا رہتا ہے اور یوں وہ وزیر اطلاعات سے وجہ اختلاف بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا ایسا رویہ تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے یا پھر اپنی سوچ کا کرشمہ سازی؟ مگر ناظرین نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں ملک کے نامور صحافیوں نے جوائن کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم بخاری صاحب، جناب مبشر زیدی صاحب، دونوں کسی مزید تعارف کے محتاج ہیں نہیں۔ بخاری صاحب، سر عرض یہ ہے کہ بطور وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کے میڈیا سے بھی اختلافات رہتے ہیں، میڈیا ہاؤسز سے، صحافیوں سے، اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر جو کچھ ٹویٹر پہ کل ہم نے دیکھا نعیم الحق صاحب کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے، وہاں پر بھی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو بطور وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اعتراض ہے اس کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اب پرابلمیٹک بنتے جا رہے ہیں۔ وہ تو پہلے دن سے ہی پرابلمیٹک تھے، نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود اپنی پارٹی کے لیے۔ آپ دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر جو پی ٹی آئی کو آج تک سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں مل سکا، اس کی سب سے بڑی وجہ خود فواد چودھری صاحب ہیں، کیونکہ جس قسم کا لب و لہجہ، جس قسم کے الفاظ کا چناؤ انہوں نے کیا اور جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ کی جتنی بھی نارمز تھی اس کی وائلیشن کی، اس سے ان کی جماعت کے لیے بہت مسائل کھڑے ہوئے۔ اپوزیشن جو ہے وہ پرویل کرتی رہی، چاہے وہ معاملہ شہباز شریف صاحب کو اے پی سی کا چیئرمین بنانے کا تھا، چاہے کوئی بھی معاملہ تھا، وہاں ان کی بد زبانی کہہ لیجئے آپ یا انگارڈڈ لفظوں کا چناؤ کہہ لیجئے آپ، جو بھی کہہ لیجئے، اس کی وجہ سے پہلے تو ان کی پارٹی کے لیے وہ امبیرسمنٹ بنے، پھر اس کے بعد ان کے تعلقات جو میڈیا سے ہیں اس کے حوالے سے اتنی مختلف آوازیں اب سنائی دے رہی ہیں۔ کہیں تو وہ آپ کو یہ کہتے ملیں گے کہ جو پرنٹ میڈیا ہے اس کا مستقبل ختم ہو گیا ہے، 3 سال میں یہ سارے جو اخبارات ہیں یہ بند ہو جائیں گے اور وہاں جو ملازم ہیں وہ اپنے لیے نوکریاں ڈھونڈ لیجئے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، پاکستان کی نہیں میرے خیال سے پوری دنیا کی تاریخ میں کسی منسٹر آف انفارمیشن نے شاید اتنا خوفناک بیان نہیں دیا ہوگا
کہ ایک پورا سیگمنٹ میڈیا کا جو ہے بہت بڑا سیگمنٹ ہے پاکستان میں وہ بند ہونے جا رہا ہے اور لوگ جو ہے نوکریاں ڈھونڈیں. اس کے بعد پریس کلبز میں ان کے داخلے کے حوالے سے جو اشارہ آپ نے کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. جہاں بھی وہ بولے ہیں وہ چھپر پھاڑ کے بولے ہیں اور جہاں بھی وہ گئے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر کے آئے ہیں. مجھے جو سب سے حیرت انگیز بات میرے لیے ہے وہ یہ کہ حکومت کے اپنے جو فورمز ہیں, جو اپنے ان کے یعنی انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے بیچ بھی اب ایک طرح کا یدھ دکھائی دیتا ہے ہمیں. آپ یہ پی ٹی وی کا معاملہ لے لیجیے گا, پچھلے کئی ہفتوں سے وہاں پر یونین جو ہے وہ ہیڈ آفس کے اندر وہ احتجاج پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جواز صرف یہ ہے کہ جو یونین ہے اس کو سپورٹ ہے یا انفارمیشن منسٹر صاحب کی, اور دوسری طرف پوری پارٹی ایز اے ہول. جو نعیم الحق صاحب کا ٹویٹ ہے وہ میرے خیال سے عمران خان صاحب کے چونکہ کلوزسٹ آدمی ہیں لہذا وہ ایک طرح سے پارٹی لائن دکھائی دیتی ہے کہ پارٹی لائن یہ نہیں ہے کہ وہاں اس قسم کی جو ہے وہ تگ و دو جو ہے وہ جاری ہو جائے ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں. وہ ظاہر ہے پی ٹی وی جو ہے وہ اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن ہے, مگر اس کے بعد آپ ان کے ذرا بیانات دیکھ لیجئے. کل بھی وہ سنا وہاں گئے ہیں اور جا کے جس قسم کے لہجے میں انہوں نے یونین کے لوگوں سے گفتگو کی ہے اور جس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں سوال سر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے نن تو خود بھی فواد چودھری صاحب نہیں ہے کہ وہ یہ جانچ نہ سکیں کہ اگر ان کا جو رویہ ہے وہ کتنے آڈز پیدا کر رہا ہے ان کے خلاف, کتنی دشمنیاں پیدا کر رہا ہے. زیدی صاحب ایک ایسے شخص نے اس وقت پی ٹی آئی جوائن کی جب پی ٹی آئی کو ایک ترجمان کی بہت ضرورت تھی. وہ پینما کا پورا فیاسکو آپ کو پتا ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بہت اچھے سے پینما کا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کیا, تحریک انصاف کا موقف سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے پریزنٹ کیا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو ایک اس وقت جو انہوں نے کارنامہ نمایاں سر انجام دیا تھا وہ بھی فیڈ آؤٹ ہوتا جائے گا اگر فواد چودھری صاحب نے روش نہ بدلی اور اسی طرح سے وہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر بھی دشمن بناتے رہے؟ دیکھیے آپ نے مجھ سے جو شروع میں کہا تھا کہ آپ نے فواد چودھری کو کیسا پایا, تو میرے خیال میں فیاض الحسن چوہان سے تھوڑا سا بہتر پایا, باقیوں سے بہتر نہیں پایا. تو جو انفارمیشن منسٹرز چوز کیے ہیں خان صاحب نے وہ اسی مقصد کے لیے کیے ہیں کہ وہ جتنا گند اچھال سکتے ہیں اپوزیشن کے اوپر وہ اچھال لیں. اور ان کو پارٹی میں لینے کی وجہ بھی یہی تھی. جو مجھے بیک گراؤنڈ پتا ہے کہ خان صاحب کو ان کا جو انداز بیاں ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ کھل کے جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں دوسروں کے اوپر. تو پھر ہم خالی فواد چودھری کو کیوں یہاں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ نعیم الحق صاحب ہیں, ان کو بھی آپ جانتے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس, ان کا ٹیمپر بھی آپ کو پتا ہے. مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے کو 3-4 سپوکس مین رکھ لیے ہیں. نعیم الحق صاحب بھی ایڈوائزر ہیں, نعیم الحق صاحب کو تو فون ہیک ہو جاتا ہے نا سر, افتخار دورانی بھی ان کے سپوکسمن ہیں, اور جو اوریجنل پریس سیکرٹری کی پوسٹ ہے عمران خان صاحب کی وہ ابھی تک خالی ہے, ابھی تک وہاں کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ باہر آ کر کے دیکھیں نا تو جس طرح کا پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بالکل بخاری صاحب نے صحیح کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو شروع ہوا, جو ٹیمپر لوز ہوئے وہ فواد چودھری صاحب نے کیے کہ چور ہیں, یہ تو ڈاکو ہیں, وہیں سے اپوزیشن بھی اکھڑ گئی. حالانکہ جب حلف لیے تھے تو سب نے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کو چلنے دیں گے, مگر جب آپ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے آگے سے بھی پھر ریاکشن آتا ہے. ادروائز میں فواد چودھری جو ہے پرسنلی کیونکہ جانتا ہوں, میرے خیال میں ان کے ویوز کوئی ایسے خاص جو ہے نا برے نہیں ہیں, مگر ان سے جو ایکٹ کرایا جا رہا ہے یا وہ جو جس طرح سے کیچڑ اچھال رہے ہیں اس میں پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. وہ ایکٹ کروا کون رہا ہے؟ دیکھیں اتنے بڑے پیمانے پہ اپوزیشن کو آپ رگڑ رہے ہیں, آپ اپنے لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں. اچھا آپ کو لگتا ہے ان کی آشیرواد ساتھ ہے؟ عمران خان بالکل ساتھ ہے. اور دیکھیے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اچھا عمران خان کا آشیرواد فواد چودھری صاحب کو حاصل ہے. ناظرین گفتگو ہوئی فواد چودھری وزیر اطلاعات سے بجائے اختلاف تک. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.